کوئے کو کھولے گئے سیدھا چھوڑ دیں گے۔ آج کے موقع پر سارے صوبوں کے گورنر، پاکستان جیسے 50 ملک تھے، گورنروں کو بلا لیتے، لائن میں کھڑا بھی کرتے، علاقے کے لوگوں کو بھی بلا لیتے، شکایات بھی سنتے، گورنروں کا معائنہ بھی کرتے۔ تو پہلے سے زیادہ تگڑا کیا؟ ابو ہریرہ پر نظر پڑی۔ ابو ہریرہ امت کے پہلے شخص تھے، اور ابو ہریرہ کئی دفعہ نگران کرتے ہیں۔ عمر کی نظر پڑی ابو ہریرہ، کوئی پہلے سے زیادہ صحت مند معلوم ہوتے ہو؟ عمر کی نظر دیکھو نا، پہلے سے زیادہ کوئی صحت مند معلوم ہوتا۔ عرض کا امیر المومنین، پہلے کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اب خشک روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا ہے، بس اتنی بات۔ عمر فرمایا ابو ہریرہ واللہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم، تیری دیانت پر آسمان کے فرشتے بھی شک نہیں کر سکتے، لیکن میں تجھے گورنری سے معذور کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے حضور کے صحابہ گورنر بننے کے بعد اپنی صحت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر معذور کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر این جنگ کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد جدھر جاتے تھے فتح۔ اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران اپنا نمائندہ بھیج کر خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کر دیا۔ اور کیوں معذور کر دیا؟ عمر فرمانا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، لوگوں کی نظر اللہ سے ہٹ کر خالد بن ولید پر جا رہی ہے کہ خالد جہاں جاتا ہے فتح ہی ہوتی ہے، فتح تو دینے والے اللہ ہیں۔ انہوں نے خالد کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے، میں خالد کو معذور کرتا ہوں، دنیا یہ سمجھے کہ فتح اور شکست خالد کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ کہاں نظر ہوتی تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں عمر بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس انداز کی انصاف سے بھرپور۔ اور پھر دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے کام ہیں۔ عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے پھر شیطان اس راستے سے۔ عید کو موقع بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں جمع اور دف بجا رہی ہیں۔ دف ڈھول نہیں ہوتا یا ڈھول موسیقی، ایک بس ڈھول تو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے اور وہ ایک طرف سے کھلا ایک طرف سے، ایسی بچیاں غیر کسی حضور تشریف ابو بکر آئے وہ بجاتی نہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر نے دروازے پر دستک دی اور پتہ چلا کہ دروازے پر عمر آ گئے، وہ بچیاں ساری منتشر ہو گئی اور جو بجا رہی تھی وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی، سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے دیکھ کر تبسم فرمایا، عمر اندر آ گئے، آپ نے فرمایا عمر میں آیا یہ بجاتی نہیں، ابو بکر آئے یہ بجاتی نہیں، عمر تو آیا اور یہ ساری منتشر ہو گئی، شیطان تیرے سائے سے ملا۔ آپ نے فرمایا عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر کے دو فرشتے تیرے پاس آئیں گے، کیری آنکھوں والے، کالی رنگت، خوفناک حالت، منہ سے آگ کی لپٹیں لے کر رہی ہوں گی، تجھ سے حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ حضور میرے ہوش و بات اسی طرح ہوں گے جیسے آج ہیں، فرمایا اسی طرح، فرمایا میں دونوں کے لیے کافی، پھر میں دونوں کے لیے کافی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اخلاق کے ساتھ، اس تقویٰ کے ساتھ، اس انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔